دبئی کی خوبصورت ساحلی پٹی پر پھیلا ہوا کھجور کے درخت کی شکل میں پام جمیرہ دبئی کا خود ساختہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا پہلا انجینئرنگ کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔ آخر دبئی کے شیخ نے یہ آئی لینڈ سمندر پر ہی کیوں بنوایا، اور اتنے بڑے آئی لینڈ کو سمندر پر بنانے میں انجینئرز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا سولوشن کیسے نکالا گیا، یہ سب آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ کور ٹو فیکٹس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ برج دبئی کی کامیاب اور بے مثال انجینئرنگ نے دبئی کی ٹورزم انڈسٹری کو بہت زیادہ گرو کیا۔ برج دبئی کی انوگریشن کے بعد اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، جس کے بعد دبئی میں ٹورسٹ کی سالانہ تعداد 5 ملین تک پہنچ گئی۔ دبئی کے کنگ شیخ راشد المخدوم نے اس تعداد کو 3 گنا بڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ آ کھڑا ہوا کہ 15 ملین نئے آنے والے ٹورسٹ کے لیے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کی کنسٹرکشن کی جگہ ساحلی پٹی پر کافی کم پڑ رہی تھی، اور دبئی کی خوبصورتی صرف اور صرف ساحلی پٹی پر بنے خوبصورت ترین ہوٹلز اور بلند ترین عمارتیں تھیں۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے شیخ راشد المخدوم نے ایک آئی لینڈ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ آئی لینڈ بنانے کا مقصد ساحلی پٹی کو 72 کلومیٹر سے بڑا کرنا تھا۔ دبئی کی نکیل کنسٹرکشن کمپنی نے سب سے پہلا ڈیزائن راؤنڈ شیپ میں بنایا، جسے شیخ راشد المخدوم نے فوری ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد شیخ راشد المخدوم نے پام آئی لینڈ کی ڈیزائن پر ذاتی دلچسپی لی اور کھجور کے درخت نما ڈیزائن کو فائنل کیا۔ اب شیخ راشد المخدوم کو اس آئی لینڈ کو بنانے کے لیے ایک بہترین کنسٹرکشن ٹیم کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہالینڈ کی کمپنی کے ساتھ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا معاہدہ کیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے اس آئی لینڈ کو اسٹیل اور کنکریٹ سے بنانے کی تجویز دی، لیکن شیخ راشد کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ شیخ راشد نے نیچرل طریقے سے پام کو کنسٹرکشن کرنے کو کہا، یعنی اس آئی لینڈ کو پتھروں اور ریت سے بنانے کی تجویز سامنے آئی۔ یہ خبر انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والی تھی۔ اس طرح کی آئی لینڈ کو سمندر کے بیچ میں بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے شیخ راشد المخدوم کے حکم کے مطابق اس آئی لینڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی منتھ گزرے تھے کہ شیخ راشد المخدوم نے کنسٹرکشن ٹیم کو ریسرچ بند کر کے فوری کنسٹرکشن شروع کرنے کو کہا۔ آخرکار اگست 2001 میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، اور اس آئی لینڈ کو مکمل کرنے کے لیے 6 سال کا ٹائم دیا گیا، جس میں آئی لینڈ بنانے کے ساتھ ساتھ آئی لینڈ پر ہوٹلز اور اپارٹمنٹس بھی تعمیر کرنا تھے۔ ان 6 سالوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلے 2.5 سال میں آئی لینڈ کو تیار کرنا تھا، اور باقی کے 2.5 سال میں تمام ریزورٹس اور ریسٹورنٹس بنانے تھے۔ آئی لینڈ کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتے ہی انجینئرز اچھے سے جانتے تھے کہ سمندر آئی لینڈ کو ٹکنے نہیں دے گا، اور آئی لینڈ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانا تھی۔ اب چونکہ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن پام ٹری شیپ جیسا تھا، اور اس شیپ کو سمندر کی خطرناک لہروں سے بچانا سب سے زیادہ ضروری تھا، جس کے لیے ڈیزائن میں کچھ تبدیلی لائی گئی۔ اس ٹری شیپ ڈیزائن کے راؤنڈ اباؤٹ خوبصورت واٹر بریک ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے بعد دبئی کی کوسٹ لائن 72 کلومیٹر سے بڑھ کر 124 کلومیٹر تک ہو گئی۔ بالکل شیخ راشد کے پلان کے مطابق آئی لینڈ کے واٹر بریکر کو پتھروں سے بنایا جانا تھا، جس کے لیے کئی مقامات سے چٹانوں کو کاٹ کر کئی کلومیٹر دور سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے کئی ٹن وزنی پتھروں کو ساحل تک پہنچایا جاتا تھا، اور یہاں سے آگے کنسٹرکشن سائٹ پر ان پتھروں کو بڑی بڑی شپ میں پہنچایا جاتا تھا۔ ایک دن میں قریباً 40,000 ٹن پتھروں کو آئی لینڈ سائٹ پر پہنچایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئی لینڈ کی شکل ظاہر ہوتی گئی۔ جن پتھروں کو سمندر میں ڈال کر واٹر بریکر بنایا جا رہا تھا، اگر ان میں سے کسی ایک پتھر کی بھی پوزیشن صحیح نہ بٹھائی جاتی تو پورا آئی لینڈ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ورکرز 30 میٹر پانی کے نیچے جا کر پتھروں کی پوزیشن دیکھ کر انجینئرز کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ واٹر بریکر کے اندر بننے والے پام ٹری شیپ جو ٹوٹل ہی ریت سے بنایا جانا تھا، اور اس ریت کا کل تخمینہ 13 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ آخر اتنی زیادہ ریت کہاں سے لائی گئی؟ دبئی کے ریگستانوں میں موجود ریت اتنی باریک تھی جس سے آئی لینڈ بنانا ناممکن تھا۔ اب انجینئرز کے لیے ایک مسئلہ آ کھڑا ہوا، جہاں اتنی زیادہ ٹھوس ریت کہاں سے لائی جائے۔ ریسرچ کے بعد انجینئرز کو معلوم ہوا کہ یہ ٹھوس ریت سمندر سے ہی مل سکتی ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ سے 10 کلومیٹر دور ایسے پوائنٹ کو تلاش کیا گیا جہاں اس آئی لینڈ کو بنانے کے لیے ریت موجود تھی۔ سمندر سے ریت نکالنے کے لیے ڈریجر کا استعمال کیا گیا۔ یہ ڈریجر سمندر کے اندر ریت کو سک کر کے اپنے ٹینک میں اسٹور کر لیتا تھا۔
صرف 1 گھنٹے میں ڈریجر کئی ٹن ریت سک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ریت اسٹور کرنے کے بعد یہ ڈریجر کنسٹرکشن سائٹ پر آ کر اسپرے کر دیتا تھا۔ اس پورے پروسیس کو رین بوئنگ کہا جاتا تھا، لیکن انجینئرز کے پاس پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ٹائم بہت کم تھا اور یہاں ایک ڈریجر 4 گھنٹے کے پروسیس سے گزر کر کنسٹرکشن سائٹ پر اسپرے کرتا تھا، جو کہ ایک ڈریجر سے کام مکمل ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے انجینئرز نے 4 ڈریجر سے کام لیا۔ ڈریجر کے پروسیس کے دوران انجینئرز کے لیے ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی۔ پام ٹری کے ڈیزائن میں ایک لائن سیدھی، باقی ساری لائنیں کرو شیپ میں تھیں، جس کے لیے ڈریجر کو ایکوریٹ جگہ پر اسپرے کرنا ضروری تھا۔ ڈریجر پام ٹری کے ڈیزائن کے مطابق اسپرے کر رہا تھا، لیکن بارڈر کو ایکوریٹ بنانے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم سے ڈریجر کو کنیکٹ کیا گیا اور جی پی ایس ڈیوائس سے ایک ورکر لائن والک کرتا رہا۔ جہاں ورکر جی پی ایس ڈیوائس سے والک کرتے گزرتا تھا، ٹھیک اسی جگہ ڈریجر اسپرے کرتا تھا۔ اس سیٹلائٹ سولوشن نے پام ٹری کے ڈیزائن کو بالکل ایکوریسی سے بنایا۔ انجینئرز ابھی اس مشکل سے نکلے ہی تھے کہ ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی۔ سیٹلائٹ سے جب پام ٹری کی فوٹوز لی گئیں تو انجینئرز کو معلوم ہوا کہ پام جمیرہ کے اندر گندا اور بدبودار پانی جمع ہو گیا ہے۔ اب انجینئرز کو جلد از جلد اس مسئلے کا سولوشن نکالنا تھا۔ اگر وقت سے پہلے اس کا حل نہ نکالا جاتا تو پورا پروجیکٹ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ آخرکار انجینئرز نے ڈیزائن میں کچھ چینجنگ کا فیصلہ کیا اور پام ٹری کے آؤٹر والو کو 2 حصوں میں توڑ دیا گیا اور انہیں بائی برج جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ سولوشن ٹائم ویسٹ تو کر رہا تھا، لیکن اس فارمولے نے کام کر دکھایا اور ان 2 سائٹس کو توڑنے کے بعد ٹھیک 12 دن کے اندر بدبودار پانی باہر نکل گیا۔ انجینئرز نے ابھی سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی۔ جس پام ٹری کے ڈیزائن کو ریت سے بنایا گیا تھا وہ ڈیزائن مکمل تو ہو چکا تھا، لیکن فلنگ کی گئی ریت کافی لوز تھی۔ یہ مسئلہ کافی گمبھیر تھا کیونکہ اس آئیلینڈ پر شاپنگ مالز، ویلاز اور اپارٹمنٹس بنائے جانے تھے، جس کے لیے زمین کا ٹھوس ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ پام ٹری کے کئی حصوں سے ریت واپس سمندر میں جا رہی تھی۔ یہ مسئلہ انجینئرز کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا، کیونکہ اگر اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو کنسٹرکشن کے بعد یہ پام مکمل طور پر سمندر کی نظر ہو جاتا۔ انجینئرز نے اس کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا۔ ایک ایسی ڈرل منگوائی گئی جس کی مدد سے 12 میٹر کی زمینی گہرائی کو وائبریٹ کر کے اندر موجود پتھروں کی پوزیشن کو مضبوط بنایا گیا۔ آخرکار یہ سولوشن بھی کام کر گیا اور 5 کلومیٹر پر پھیلے پام جمیرہ کو ٹھوس بنانے کے لیے 2.5 لاکھ سے زیادہ سوراخ کیے گئے، جس کے بعد پورے آئیلینڈ کو ٹھوس کر دیا گیا۔ آخرکار 40,000 ورکرز اور کئی سو انجینئرز کی انتھک محنت نے پام جمیرہ پروجیکٹ کو ڈیڈ لائن سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ اب پام جمیرہ میں تمام بلڈنگز، ریزارٹس اور اپارٹمنٹ بنائے جا چکے تھے اور جنوری 2009 کو اس آئیلینڈ کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔